السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ الآخر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا قاسم واللہ يعطی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احب للہ وابغض للہ وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل إيمانه۔ وقال الله تعالى في كلامه الآخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وازواج سیدنا محمد وأهل بيت سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے تو دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ طلب کرتے ہو تم داد حسن وہ بھی پھر غیروں سے، طلب کرتے ہو تم داد حسن وہ بھی پھر غیروں سے، مجھے تو سن کے بھی ایک عارضی معلوم ہوتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہمت کرے مسلمان پھر کیا نہیں اس کے بس میں، اگر ہمت کرے مسلمان پھر کیا نہیں اس کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، غیور نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت اسکن چو بے حد شکر سنہ احسان یم اللہ رب العزتن میں ناچیز انسان استوئی برونٹ کن کھڑا گسنک توفیق عطا کر، اور است دتون یتین دین کس نسبت اس پیٹ کینسس وقتس دین اسلام اس پیٹ غور و فکر کرنک توفیق۔ حقیقتاً ان قدموں کو اٹھانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، جس نے ہم پہ یہ فضل اور کرم کی عنایت فرمائی کہ ہمیں مسجد کے اندر
اپنے گھر کے اندر بلا دیا. اللہ کے دربار میں, اللہ کے بڑے رحمت والے دربار میں دعا ہے کہ یا اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنا, اور آخرت میں ہم بس آخرت کے طلبگار ہیں, کیونکہ ہم آخرت کے راہی ہے, دنیا سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. اس مجلس کو ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنانا, اور خصوصاً اپنے دیدار کا ذریعہ بنانا. لوگ تو پتہ نہیں کن کن کو اپنی محبوبہ سمجھ کے ان کے پیچھے زندگی کھپا دیتے ہیں. بس اللہ ہم تیرے عاشق ہیں, ہمیں تیرا دیدار چاہیے. دوستو تھکاوٹ واریاہ زیادہ, صبح پہ یہ ژوٗرِم پروگرام, کم ٹائم زیادہ ٹائم تم نمو نہٕ تُہُنٛد کینٛہہ, مگر یم بہٕ کینٛہہ چند گزٲرشات تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ کَرٕ, کن تھٲیزیو کھوٗلِتھ, ییٚمِس نِندٕر آسِوٕ کَرٕنۍ, بہٕ چھُسو تیز مِزاج حظ, سُہ کٔرۍ نیٖرزیو نٮ۪بر تہٕ مےٚ گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ گِلہٕ, سُہ نیرِ نٮ۪بر, سُہ کَرِ نِندرٕے تہٕ کینٛہہ چھُنہٕ پرواے, تٔمۍ تہِ کٔر 20 ؤرین 30 ؤرین نِندرٕے تہٕ وۄنۍ کیٛاہ چھُ یَتھ گھنٹس. اخ پالسی اخ چلان ہر کن جائے ونکین, چاہے تم نیٹو کی بات کرو, چاہے تم USSR کی بات کرو, چاہے تم کسی بھی سپر پاور رشیا کی بات کرو, کسی بھی یوکرین کی بات کرو, دنیا کے کسی بھی شعبے, کسی بھی طبقے پہ جہاں پہ یہود و نصارہ کا غلبہ ہے, اخ پالسی چلان ونکین دپن مسلمانوں میں سے کچھ ایسے مسلمان ہیں, مسلمان چھنا اکے قسمک, مسلمانوں میں زٕ قسم. ایک قسم ان میں ایسا ہے جو بنیاد پرست ہے, جو شدت پرست ہے, جو مولوی طبقہ ہے, جو مدرسے والا طبقہ ہے, اور اخ طبقہ چھُ یِمو منٛز لبرل طبقہ چھُ. یہ جو لبرل طبقہ ہے ان پہ ہمیں کام نہیں کرنا ہے, اچھا کریں کام یہ شدت والے, یہ بنیاد پرست, پتہ نہیں بناوٹ والے, یہ کلچر کو نیچا گرانے والے, یہ 1400 سال پہلے والے کلچر کو زندہ کرنے والے, یہ سر پہ امامہ سجانے والے, یہ جسم پہ کرتا سجانے والے, یہ نبی کی سنت کے عاشق, یہ نبی کی سنت کے فدائی, ہمیں ان سے مطلب ہے. جب تک مسلمانوں میں یہ والا طبقہ ہے جس کو وہ لوگ شدت پرست, بنیاد پرست, پتہ نہیں کیا کیا نام, ملا پرست, 1400 سال والے کلچر والے پرست, کیا کیا نام دیتے ہیں, یہ ساری پالسی ہر ایک انگریز ملک اور ہندو, کافر, عیسائی, ہر ایک اسی کے پیچھے پڑا ہے کہ اس کو اس مسلمان امت سے نکال دو تو سارے مسلمان ہمارے ہیں. یہ ان کا کام چل رہا ہے, ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ پلاننگ کریں, ہمیں اس سے غرض, ہمیں نہ ان سے کوئی کسی کا قسم کا خوف ہے, نہ ہم نے کبھی اپنے دل پہ ان کا خوف غالب کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ راستہ نظر آوے, راستہ نظر آوے اور راستے کو دیکھ کے انسان اللہ کو مانے, یہ ایمان نہیں ہے. راستہ نہ نظر آوے تب انسان اللہ کو مانے, اس کو ایمان کہتے ہیں. موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل تک پہنچا, پورا بنی اسرائیل موسیٰ کا خلاف ہوا. ابے موسیٰ تو ہمیں ڈبانا چاہتا ہے, چشیا کار ٹھیکئی, جنگ ووت. یہ نبوت پہنچی, قوم چھُنہٕ مانن برونٹھ پکن, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, یوت لشکر کی گرد و غبار اڑ گیا. یہ لشکر ہے زیادہ, پتہ لس وتن زیادہ اس پکن. موسیٰ دریائے نیل کے سامنے ہے, پنن قوم چھُس نہٕ مانن پکن, راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, راستہ اسباب کوئی ہاتھ میں نہیں ہے. ہو اسباب نہ ہو, راستہ نظر نہ آوے, تب تم اللہ پہ یقین کرو گے. اس ایمان کے ساتھ اللہ کی نصرت کے وعدے ہیں. اور تمہارے جیب میں پیسے ہیں, پیسے جیب میں رکھ کر تم مسجد میں سکون کے ساتھ آتا ہے, اس کا مطلب تجھے اللہ کے ساتھ یقین نہیں ہے, تجھے پیسے کے ساتھ یقین ہے. اس ایمان کے ساتھ اللہ کے وعدے, اللہ کی نصرت نہیں ہے.
موسیٰ دریائے نیل پہ پہنچ کے اور پوری قوم موسیٰ سے لڑنے کو تیار ہے. موسیٰ ہمیں ڈبانا چاہتا ہے. کہاں تو دیوانہ ہو چکا ہے, تو پاگل ہو چکا ہے, ہمیں کہاں پہ تو چلانا چاہتا ہے؟ راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, سامنے تو دریا ہے, پیچھے تو فرعون ہے. حقیقت اس بات میں ہے, نجات اس بات میں ہے کہ فرعون کو اپنا لے, تب جا کے ہمیں نجات ملے گی, ورنہ سامنے دریا ہے, پیچھے فرعون ہے. بہتر دریا سے کون بات کرے گا؟ پیچھے فرعون ہے, فرعون کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں گے, ہم بچ جائیں گے. سامنے دریا ہے, کہاں جائیں گے؟ قربان جاؤں موسیٰ پہ, نبی ہونے کا حق ادا کیا. کلا انا معی ربی سیہدین. او قوم, دیوانہ میں نہیں ہوا, دیوانے تم ہوئے ہو. کلا انا معی ربی سیہدین. کس کو دیوانہ کہتے ہو؟ میں نے جس رب کو مانا ہے, اس رب نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن پالا ہے, وہ رب آج بھی زندہ ہے. موسیٰ کہتا ہے اپنے قوم سے, میں نے جس رب کو مانا ہے, میں نے جس رب کو مانا ہے. آدم کو 40 سال رلاتے ایک وقت ایسا آیا کہ آدم نے اپنا سر جھکایا اس کے سامنے, اللہ نے 40 سال کی عبادت کو ایک سجدے سے قبول کر لیا. وہ رب آج بھی زندہ ہے. کلا انا معی ربی سیہدین. اور میرے ساتھ وہی اللہ ہے, وہ اللہ مجھے ضائع, وہی اللہ مجھے راستہ دکھائے گا. تو کیا کرے موسیٰ؟ دریا پہ چل, راستہ خود بخود بن جائے. اس کو ایمان کہتے ہیں. راستہ نظر نہ آ رہے, تب اپنا ایمان کس پہ رکھنا؟ اللہ پہ. اسی کو ایمان کہتے ہیں. اسی کو کہا گیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تمہارے دل کے اندر ایسا ایمان ہے تو تم ہی سربلند رہو گے. تمہارے جیب میں جب تک پیسے نہ ہو تب تک تو سکون نہیں پاتا ہے. تو سکون بکری مز نماز پڑھنی تھی. تمہارے پاس کوئی اسباب نہ ہو اللہ کو مسبب الاسباب ماننا, اس کو ایمان کہتے ہیں. اللہ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ کو سب اسباب سے اوپر ماننا. جب راستہ نظر نہ آئے, جب تمہارے پاس کوئی اسباب نہ ہو, تب جا کے اپنا ایمان اللہ پہ جمانا. اسی ایمان کے ساتھ اللہ کی نصرت کے وعدے ہے. میں کہتا ہوں 2 طبقے ہیں. ایک طبقوں کو کہا جاتا ہے یہ بنیاد پرست ہے, یہ شدت پسند ہے, یہ 1400 سال والے پرانے کلچر کو زندہ کرنے والے ہیں. اور دوسرا یہ لبرل طبقہ ہے, پی ایچ ڈی والا طبقہ ہے, ایم ایس سی والا طبقہ ہے, صبح شیشے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرنے والا اور چہرے کو عورت جیسا چہرہ بنانے والا طبقہ ہے. ہاں, جس کی بھی پہنچ لیپ ٹاپ تک, کمپیوٹر تک, کسی ٹیکنالوجی تک, اسپیس ریسرچ تک, سائیکولوجی تک, یا ماڈرن فزکس تک, یا اکنامیکل فزکس تک, یا کوانٹم فزکس تک پہنچ گئی, وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ اس 1400 سال والے زندگی کو بیکار سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے مدینے کا رنگ نہیں چاہیے, مجھے چاہیے تو رشیا کا رنگ چاہیے, مجھے چاہیے تو یورپ کا رنگ چاہیے, مجھے چاہیے تو ہندوؤں کا رنگ چاہیے. قسم خدا کی, اگر ہمارے عزت کے فاصلے ہوتے ہیں تو وہ مدینے کے رنگ سے ہوتے ہیں. اگر ہمارے ذلت کے فیصلے ہوتے ہیں تو وہ یہود و نصارہ کے محفلوں سے ہوتے ہیں. بہرحال کام چل رہا ہے کہ ہمیں یہ شدید پسند, یہ بنیاد پرستوں کو مسلمانوں سے ختم کرنا ہے. جب یہ ختم ہو گئے تو ہمارا راستہ یہ ان کی پال سے چل رہی ہے. اب یہاں کا لبرل بولتا ہے ہمیں جو ایم ایس سی والا ہے, ہر کوئی نہیں, ہر کان چھو نہ اتہ تھوڑا بہت دین پسند کام والے مسلمان یہاں پہ بھی ہر کن, مگر یتن ساس مز اخ آسہِ تتھ چھُ پیوان کرُن ہُنٛزٕے کتھ. یتن سکوٗلن منٛز اکھ مسلمان ماسٹر وۄنۍ بچی پردہ کمپلسری, تتہِ کیٛاہ کرِ پتہٕ باقٕے. یتن ماسٹر صٲب قٲدیٖن سکوٗلس منٛز کٲم آسہِ کران تہٕ تتہِ کیٛاہ کرِ پتہٕ باقٕے. ییٚمِس نہٕ وۄنۍ پَیی آسہِ قٲدیٖن گوٚو کیٛاہ تہٕ تتہِ کیٛاہ کرو پتہٕ. ییٚمِس نہٕ وۄنۍ پَیی آسہِ قٲدیٖنن سۭتۍ کُس تعلق چھُ اَسہِ, قٲدیٖنن سۭتۍ کُس اختلاف چھُ اَسہِ, تتہِ کیٛاہ کرو پتہٕ أکۍ سٕنٛز کتھ.
اللہ ماشاء اللہ چھُ تتہِ تہِ مگر بہٕ چھُس وَنان اکثر کیٛاہ چھُ وَنان یِم ؤتھۍ دوٚپُکھ اَتو ہو مولوِیو دستار نا چھُ کمپلسری یہ کرتہٕ پٲجام نا چھُ کمپلسری یہ دور نا چھُ کمپلسری اَمہِ ورٲے تہِ چھُ دیٖن وٕچھو ہو انگریزو کٔر ترقی انگریزو کٔر ترقی تِمو وٲتۍ زوٗنہِ تامتھ تُہۍ چھِو وُنہِ تہِ لٔگمٕتۍ تَتھ 14 شیٚتھ ؤری کلچرس پتہٕ اَمہِ منٛز کیوں نیرِوٕ بہتر چھُنہ اگر تُہۍ اَمُن چھُو یژھان اگر تُہۍ سکوٗن چھُو یژھان تیٚلہِ پٔکِو پتہٕ کُمن انگریزن تِمے دپان چھِو أسۍ مانو تُہۍ پنٕنۍ تیٚلہِ ییٚلہِ تُہۍ کیٛاہ کٔرِو نٮ۪بر تم اپنے صفوں سے ابو بکر کی صداقت کو نکالو ہم تمہارے ساتھ ہیں تم اپنے صفوں سے عمر فاروق کی سجاد کو نکالو ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ کچھ ونن یہ انگریز یہ یہود یہ نصارہ کہتے ہیں ان کو کیونکہ لٹریچر انہی کا پڑھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں تم اپنے صفوں سے ابو بکر کی صداقت کو نکالو تو ہم تیرے ساتھ ہیں تم اپنے صفوں سے اور جنگ بدر کو نکالو ہم تمہارے ساتھ ہیں تم اپنے صفوں سے فاروق اعظم کی شجاعت کو نکالو ہم تمہارے ساتھ ہیں تم اپنے صفوں سے عثمان غنی جیسے حیا والی آنکھیں نکال دو ہم تمہارے ساتھ ہیں تم اپنے صفوں سے علی المرتضیٰ جیسی بہادری کو ہٹا دو ہم تمہارے ساتھ ہیں لوگ لبرلو پڑھن انہس پوزتے چھو اخ عام انسان گو شکار دپن ہتاس پوزتے چھو اگر اس یم کت تہذے مانو تم نے چھان نماز پڑھو نماز ٹھیک تم چھان ذکر تہ کرو سورے کرو مگر تم چھان یم کامہ یہ دستار وستار مت تھیو قلم پیٹھ یہ سنتی بال مت سجالو یہ اپنے چہرے پہ داڑھی مت سجالو یہ کرتا پاجامہ اس کے بغیر بھی دین ہے بالوں کے سنت کے بغیر بھی دین ہے اور سر پہ امامے کے بغیر بھی اسلام ہے مسلمان ہے داڑھی کے بغیر بھی مسلمان ہے اسلام ہے یہ چیزیں چھوڑ دو ان کو مانو ان کا کلچر اپنا لو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں نے اللہ کی کتاب کو اٹھایا میں نے بولا اللہ کیا بول رہا ہے یہ کس طبقے کا مانے شدید پسند بنیاد پرستوں کا مانے کہ لبرل والوں کا مانے کس کا مانے اللہ کا کلام کہتا ہے وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ میں نے کہا اے اللہ ہمارا ایک طبقہ کہتا ہے اپنے صفوں سے یہ خود نہیں بولتا ہے اس کی زبان پہ یہود و نصارہ بولتا ہے یہ خود نہیں بولتا ہے اور اس کی زبان پہ پیچھے کوئی بولنے والا فورس ہے یہ وہ خود نہیں بولتا ہے یہ کسی کا بولتا ہے یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کے دوست بن کے چلے ہم امن کے ساتھ جیے اور اللہ وہ کہتا ہے ان کے ساتھ جوڑو تو وہ ہمارے بن جائیں گے اور ہم دنیا میں ترقی کریں گے ایک طبقہ کہتا ہے نہ اس کو نہ مانو ابو بکر کو مانو ان کو نہ مانو عمر فاروق کو مانو نہ ان کو نہ مانو عثمان غنی کو مانو نہ ان کو نہ ماننا ان کو نہ ماننا میرے شیر خدا علی المرتضیٰ کو مانو تو اللہ رہبری فرما قرآن تو نے اتارا ہے الیوم اکملت لکم دینکم آپ نے فرمایا ہے اگر دین مکمل ہوا تو رہبری فرما اللہ کا کلام کہتا ہے ولن تزال ولن تزار ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ہو کافرو تم کیا بولتے ہو لبرل مائنڈز تم کیا بولتے ہو اللہ کا کلام کہتا ہے تمہارا رشتہ کافر کے ساتھ تب تک نہیں ہوگا یہود و نصارہ تمہارے تب تک نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے دین سے نہ پھرو گے ان یہود و نصاروں کو خالی اس پگڑی کے ساتھ جنگ نہیں ہے یہ تو حقیقتاً آپ کو نبی کے رشتے کے ساتھ توڑنا چاہتے ہیں جب اس قوم کے نوجوان نے اپنے نبی سے رشتہ توڑ لیا تو کافر اس کا دوست بن گیا تم کتنے بھی پالسی رچا لو امن والے پیس والے پالسی اپنا لو یہ کافر آپ کے نہیں بن سکتے یہ یہود و نصارہ آپ کے نہیں بن سکتے حقیقت میں یہ ہے اگر تم نے ایسی مینٹلٹی کریٹ کی کہ ہم اپنے ان سنتوں کو چہرے سے داڑھی کو ہٹا کے اور سر سے امامہ ٹوپی کو ہٹا کے اور اپنی بیٹیوں کو نیلام کریں گے ان کے سر سے پردہ ہٹا لیں گے تاکہ کافر ہمیں اپنا لے گا تو قسم خدا کی ایک وقت آئے
گا اور آ چکا ہے. تم دھوبی کے کتے بن جاؤ گے, نہ گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے رہو گے. قسم خدا کی, نہ پھر تمہیں مسلمان قبول کریں گے, نہ پھر تمہیں یہود قبول کریں گے, نہ تمہارے پاؤں زمین کو لگیں گے, نہ تمہارے ہاتھ آسمان کو ملیں گے, نہ تمہارے پاس خدا ہوگا, نہ تمہارے پاس شیطان ہوگا. تم دھوبی کے کتے بن جاؤ گے, نہ گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے رہو گے. بہتری اسی میں ہے کہ میرے نبی کے دامن میں آ جاؤ. ہمیں تم سے اختلاف نہیں تھا, تم زندگی جی لیتے, ہمیں تو اللہ سے مزدوری مانگنی ہے. ہم آپ کے تلوے چاٹیں گے کیا؟ اور اللہ کا نبی آنے والا نہیں ہے کوئی. اب صحابہ کو نہیں لائیں گے, کہاں سے لائیں گے؟ کہاں سے عمر فاروق جیسا عاشق لائیں گے؟ اب تمہیں 1400 سال پڑھایا گیا, سناتا گیا, تم ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہے ہو. تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہاری بیٹی اسلام کا جنازہ ہٹا رہی ہے. تو بغیرت باپ, دیوس باپ, ابو جہل جیسے باپ پہ بھی غیرت کی مکھی نہیں گھومتی ہے کہ میں اس بیٹی کو بولوں بیٹی تیری نسبت اماں عائشہ کے ساتھ ہے. اس سے بڑی نسبت کیا تمہیں سمجھائیں گے؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیٹی غیر محرم کے ساتھ ٹولپ گارڈن گھومنے جاتی ہے, تمہارے اوپر پریشانی کی لکیر بھی نہیں گھومتی ہے. اس سے بڑا اور کیا ہوگا بےغیرتی کی علامت؟ اب بس آسمان کا ٹوٹنا باقی ہے, باقی سب کچھ اس امت نے کیا ہے. اور دن دورائے بازار میں زنا ہوتا ہے. کیا سمجھائے, کیا اصلاح کا آواز کرے؟ کو انفسکم اہلکم نارا کے شوقین ہو آپ بھی. 1400 سال سے علماء کرام کو انفسکم کے پیچھے لگے ہیں, ان کے انفسوں کو بھی پھسا بنا گیا ہے. کس کو اسلام کو کھلواڑ سمجھا ہے کیا؟ یہ مذاق ہے. یہاں سے جاؤ گے, گھر میں ٹی وی چلاؤ گے, موبائل چلاؤ گے, اور تمہارے سامنے تمہارے بیٹی فون کا استعمال کرے گی, اور تو بغیرت باپ کے اوپر پریشانی کی لکیر بھی نہیں ہوتی ہے. پکا چک والا پتہ میں آج گزون کیا اس حسن اور حسین جیسا بیٹا, اور کہاں آئے گا؟ وہ تو زانی ہوگا, بھانگی ہوگا, چرسی ہوگا, ڈاکو ہوگا. حسن اور حسین جیسے نیچو گسم آسن. وہاں سے ایسے بیٹے نکلیں گے جو پیدا ہو کے ہی تیرے اوپر تھوکے گا. بس زیادہ دور بات نہیں ہے. حقیقت صبح ڈاکٹر صاحب دپن مے حظ نوے ماجرا, دپن بچہ زاو ماجہ زاو بچہ, دپن مولس تتنی, دپن تم تج ٹھوک لگو مالس. دپن عجیب معاملہ گو مے, یہ کیا قصہ خانیہ؟ دپن مے دوٚپ یہ کیا قصہ خانیہ؟ دپن پتہ واریاہ شدت کرت تت وون نہٕ کہین, کتہ ون ہن. دپن آخر کار وون ام ماجہ, دپن یہ مے پتہ یہ خاندار کیا کران مے سۭتۍ. دپن دن کو چرس پیتا تھا, شراب پیتا تھا, پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا, اور دن کی ساری کثرت رات کو مجھ پہ نکالتا تھا. دپن غلطی ٲسٕم نا پنٕنۍ تمہِ ساتہٕ گٔمٕژ. دپن بہٕ اوسُس آمُت مٲلِس ژٔلِتھ. دپن وۄنۍ اوسُم نا توے چھُ لبرل مائنڈو وہی ہو جائے گا. نہ وہ عورت اب گھر کی رہی تھی, نہ ادھر کی نہ ادھر کی, جائے تو جائے کہاں, کرے تو کرے کیا, بلائے تو بلائے کس کو. پتہ آز مالس ییٚلہِ کوٗر ژٔج تٔمِس مٲلِس کیٛاہ آسہِ گژھان؟ وقتس پٮ۪ٹھ کٔرنَس نہٕ گۄڈٕ تربیت تہِ کِہیٖنۍ. وَنان چھُس مولوی صٲب چھُ وَنان تو وَن مولوی صٲب تۄہہِ چھے پتہ زمان ووت خبر کوٚت اوس زمان, تَلہٕ حظ مےٚ وَن تہٕ. نفرا اکھ آو, دوٚپُن مےٚ کوٚرُس نالمُت, لٔڑکہٕ اوس کالجس منٛز پران, مےٚ کوٚرُس نالمُت, دٲڑ ٲسٕس تھٲومٕژ. مولوی صٲب مےٚ نہ حظ کوٚر نہٕ زیادٕ کینٛہہ, مےٚ تھوٚو بس دٲڑٕے یوت تھوٚوُم. تتٮ۪ن چھُس والد صٲب, دوٚپُن أمۍ نہ حظ کوٚر کینٛہہ, یہِ حظ چھُ کران بس دٲڑٕے یوت تھوٚوُم, پانس أنِن سختی بٔلۍ. مےٚ دوٚپُس قسم خدا کی اس نے اتنا بڑا سنت زندہ کیا ہے. اکھ گوٚو گۄناہ سُہ, وُنہِ گوٚو گۄناہ مِنٹس خٲطرٕ 2 مِنٹن خٲطرٕ. بیٛاکھ گوٚو گۄناہ سُہ اگر أمۍ شیو کریو 24 گٲنٛٹن ٲسٕس لعنت وسان. 24 گٲنٛٹن ٲسٕس لعنت وسان. أمۍ چھُ تھوٚمُت دٲڑ, تمہِ لوٚگ 24 گٲنٛٹن چھس رحمت وسان. آسان کمانا ہے نیکی, بس اللہ کے نبی کے ایک طریقے میں بس اللہ کی رضا ہے. اللہ کو اپنے محبوب کی ایک ادا پسند آئی نا. وہ جادوگروں کا قصہ نہیں سنا ہے, موسیٰ کا جادوگروں کے ساتھ قصہ نہیں سنا ہے. موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کی طرف سے جادوگر آئے تھے, لیکن لباس کس کا پہن کے آئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کا. جب جادوگروں نے ہار لیا تو موسیٰ اپنے اللہ سے ملاقات ہوا, اس نے دیکھا وہ جادوگر جنت میں ہے.
اللہ یہ تو میرے خلاف آئے تھے، یم کیا جنتس مز کم جادوگر کیا جنتس مز میں خلاف ہوس. موسیٰ تیرا لباس پہن کے آئے تھے، مجھے پسند آیا، میں نے جنت میں جوڑ دیا. بس میرے نبی کا لباس پہن تھا، باقی کچھ نہیں کیا تھا، وقت کے نبی کا لباس اپنایا تھا. میں کہتا ہوں کتنا سے بڑا پولیس افسر ہو، کتنا سے بڑا افسر ہو، وردی نکال کے باہر نکلے، ایک بچہ بھی اس کی طرف روب کی نظر سے دیکھے گا. وردی ہے تو اس کی عزت ہے، وردی ہے تو اس کا روب ہے. اور جب اس امت محمدیہ کے جوان نے اپنے جسم سے محمد عربی کی وردی ہٹا دی، روب ہٹ گیا. یہ شیر تھا اس وردی میں، یہ شیر تھا. اس کو میرے نبی نے شیر کے لقب سے پکارا تھا، کیونکہ وجہ تھا کہ اس کے پاس پگڑی تھی، وجہ تھا اس کے پاس چہرے کے پاس داڑھی تھی، اور اس کے پاس کرتا پاجامہ تھا. یہ لباس وردی کس کی تھی؟ محمد عربی کی تھی. اور جب تو نے اپنے جسم سے وردی ہٹا لی، جیسے اس پولیس والے کو وردی کے بغیر کوئی ویلیو نہیں ہے، جتنا اس کے اوپر سٹار ہوں گے اتنا اس کا ویلیو ہے، اتنا اس کا روب ہے. جب اس محمد عربی کے جوان نے اور اس محمد عربی کے دیوانے نے اپنے جسم سے وردی کو ہٹا لیا تو محمد عربی سے رشتہ توڑ لیا. جب رشتہ توڑ لیا تو اللہ کی نصرت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی نصرت محتاج ہے میرے نبی کی اطاعت کے ساتھ. جتنا تم میرے نبی کے ساتھ جڑ جاؤ گے، اللہ کی نصرت خود بخود اتنی آئے گی. میرے نبی کے ساتھ جو ہی تم نے رشتہ توڑ دیا، اللہ نے خود تمہیں ضلالت میں شکار کر دیا. میں کہتا ہوں پوری امت مسلمہ اور تمام امت مسلمہ میرے نبی کے سنت کے طریقے کو چھوڑ کے گھر میں اپنی بیٹی کو ہاسٹل کے حوالے کرنے والا باپ، اس کو پتہ نہیں ہاسٹل کس کا نام ہے، ہاسٹل شیطان کے اڈے کا نام ہے. تجھے کیا پتا ہے کائی ہوپ میں اپنی بیٹیوں کو بیچنے والوں؟ اگر تمہیں پتا چلے نا وہاں کا ماجرا، وہاں کا ماحول کیا ہے، قسم خدا کی اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرو گے گھر میں. عرب والے ایسے پاگل نہیں ہوئے تھے. عرب والے ایسے وہ اپنی بیٹیوں کو کیوں زندہ دفناتے تھے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا یہ بیٹی کل کو ہمارے لیے بے عزتی کا ذریعہ بنے گی. وہ غیور تھے، بھلے وہ کافر تھے لیکن وہ غیور تھے. وہ بے عزتی برداشت، ان کے خاندان میں بیٹی کسی اور مرد کے ساتھ رنگ ریلے منائے اور عرب والے برداشت کرتے. ان کے یہاں پہ برداشت کا جذبہ، یہ اس قوم کو میں فکر ایک اس قوم چھو یہ برہمنو پتہ اتاز یہ گرینی گسن اکس مالس ونان یوتامت کوڑ غلط کرن وچ پانہ توتام گا بھروسے. کہاں سے سمجھائے میں تلا گوڑ کیمرہ پسند فوٹو کو مالس، زبان کا بھروسہ ہی نہیں ہے کیا؟ اور بولتے ہیں غلط حالات ہے، رنگ ریلے مناتی ہے، نہیں پڑتی ہے، قسم خدا کی نہیں پڑتی ہے. اور میں قرآن پہ قسم کھا کے کہوں گا میں پڑھا کے آیا ہوں، جو لڑکی باپ کی نظروں سے، بھائی کی نظروں سے، باپ کی نظروں سے، ماں کی نظروں سے دور پڑ رہی ہے، قسم خدا کی نہیں پڑ رہی ہے. یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ تمہاری آنکھوں پہ ایک دھوکے کی لکیر بجا رہا ہے یہ انگریز، قسم خدا کی. اور جہاں پہ ہمیں دیتے مول صاحب کہتے ہیں نیٹر سے نیٹر تشا پڑھنا نہیں، پڑھو، قسم خدا کی پڑھو. پڑھانے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، علم سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ترقی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. مسلمان معزز ہونا چاہیے، مسلمان معزز ہوگا، لیکن مسلمان تب معزز ہوگا جب تک کہ میرے نبی کے دامن کے ساتھ چپکا ہوا ہے. اور یہ عورت، یہ مسلمان بیٹی، یہ مسلمان ماں تب تک باعزت ہے جب تک اس کا رشتہ فاطمہ زہرا کے ساتھ ہے. یہ تب تک باعزت ہے جب تک اس کا رشتہ عائشہ، صدیقہ، طاہرہ، طیبہ، میری ماں، سب مومنوں کی ماں کے ساتھ ہے. اما عائشہ نے نہیں پڑھا کیا؟ قاری مفتی صاحب سے پوچھو اما عائشہ کتنے حدیثوں کی راویہ ہے. اگر تمہارے سمجھ نہیں آتا ہے تو ان سے پوچھو نا کیا ہے. ایک عامہ صحابہ عبداللہ ابن مکتوم چون تھا ولاز گوس پتر، ولاز یہاز لتر، یہاز گوس مامتر، یہاز گوس ہمسائی، یہاز گوس بیاک ماستر، اتا یہ تور وقت یہ تری والیس. تو بغیر باپ کیوں بن گیا ہے؟ سننا حدیث کیا کہتا ہے سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے؟ ہم بولتے ہیں، ہمیں بولتے ہیں بس چھپ کرو، بس کافی ہو گیا. سبھی ہم سے بولتے ہیں کہ نظریں نیچے رکھو، کوئی ان سے نہیں بولتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر. ہم اف بھی کریں تو
बदनाम हो जाते हैं हम, वो सरेआम कत्ल करते हैं, कोई चर्चा भी नहीं होता। किसको दीन बोले तुमने, किसका दीन नाम रखा है? एक अंधा सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम, अंधा सहाबी है, अंधा सहाबी। सुनो किसको इस्लाम कहते हैं? तो क्या उनजस बोला कहना परवाई। अंधा सहाबी अंदर आया मस्जिद नबवी में, हुजरे के पास आया। मेरे नबी वहां पे नहीं थे, वहां पे हफ्सा मेरे माँ अम्मा आयशा थी, ये दो बैठी थी। अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम क्या उस आमा साहब सब गाश उसने आओ इमन बासो शायद इस आमा अमिश एहतियात जरूरत। आमा साहब सब छु या इस्तिफा आमा से क्या बुछ और दौरान अल्लाह का नबी अब ब्रोज करा अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम से कलाम, आयशा ऐसे क्यों बैठी है? अल्लाह के नबी ये तो आमा है। आयशा अगर ये आमा है, क्या तेरे आंखों में रोशनी नहीं है? किसके सामने बैठी है? आमा सहाबा के सामने भी पर्दे का हुक्म है, और तुम कहते हो कि ये पितुर है, ये वो है, ये वो है। कौन कसम खुदा की आज का अपने घर का भाई, उसका निशाना कहीं और पे, नजर कहीं और पे होता है। भाई से आज हिफाजत बहन को करनी है, चौंतीस मास्टर शुरू की। और सर के साथ बेटी, कोई लड़की तुम्हारी बेटी सर के साथ चैटिंग करती है, कहां का इस्लाम है? ना खेल तमाशा है क्या? तलाश मोल सब यूज हो सकती क्या? और इतना भी आसान है जितना तुमने बनाया है। अगर इसके लिए हमजा का सर कट रहा है तो आंखें निकाली गई है इस दीन की खातिर हमजा की, कुछ तो वजह होगा ना। अगर आसान होता तो ये दुनिया किसके लिए बनी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनी। अगर ये दीन आसान होता तो मेरे नबी का फिर रुतबा क्या होना चाहिए? वो तो गधे पे बैठ के अपनी जिंदगी बसर करना चाहिए। मुझे बता दो कोई हदीस लाओ कि मेरे नबी ने मुसलसल 3 दिन अपना रिज़्क खाया हो। 3 दिन मुसलसल नबी के घर में कभी चूल्हा नहीं जला। किसके खातिर? दीन के खातिर। और याद रखना हमारे पास ईमान नहीं है, अकीदा है, क्योंकि अल्लाह का कुरान झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तहज़नू वला व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ओ ईमान वालो, तुम घबराना मत, तुम खौफ मत खाना, बस तुम अपने दिल के अंदर ईमान को पैदा करो, तुम ही सरबुलंद रहोगे। तो ईमान जिसके पास होगा वो सरबुलंद होगा। हम सरबुलंद, इसका मतलब कुरान झूठा कहता है। हाँ ऐसे वो सॉरी ईमान वाल कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे सारे ईमान वाल। और कुरान क्या कहता है? ईमान वाले जाओ और किसी भी मुल्क की तरफ नजर मारो, किसी जहां पे मुसलमान बसते हो, कोई मुअज़्ज़िज़ नजर आता है? कोई सरबुलंद नजर आता है? नहीं आता है, हकीकतन नहीं आता है, वो है ही नहीं कोई मुअज़्ज़िज़। तो क्या अल्लाह का कुरान झूठा हो सकता है? इसका मतलब हमारे पास ईमान बस अकीदा मिला है, खानदानी वरासत मिलो। मे बड़ नमाज पढ़ान तो बहुत पढ़ान नमाज, मे बड़ मस्जिद गसान तो बहुत मस्जिद मज 1400 वरी मज कोर इस्लाम खतर वन क्या तेल गसन सोन जवान सोन बुजुर्ग गसन 60 वुहर वन दौड़ थवन खतर तैयार कह वन गसन बिहारिस निश ये बनान अलमिया। वो अलमिया क्या पेमुत अकल कुछ तावन पे मस्जिद बनान दुकान औकाफ की तरफ पता बिहारिस तक दुकान मस षटने सह जवान बनान डिजाइन कत मस्जिद पोजस पे दपान है सोन नमाज कबूल। अब क्या गई नमाज कबूल? तुम्हारे पास से देखो क्या हो रहा है। तुमने इस्लाम किसको समझा? मैं कहता हूं दाढ़ी काटने वाला वो भी लईन है, दाढ़ी काटाने वाला वो भी लईन है, जिसके जरिए से कटाया जा रहा वो भी लईन है। और ये सारे ये 10 अफरादों तक लानत पहुंचती है। युस दौड़ चटे यम चटे युस चटस युस अमुक पोस कमाई युस अम दुकान आस तमाम पे अल्लाह की लानत है। जिस मस्जिद में एक बालिश्त कम अखमट कम वोल अजान दिवान उस मस्जिद में नमाजी नहीं होती है, क्योंकि बेरेशल गसन मुशाबत कमिस सत मस्तूरात सत और मस्तूरात अजान दित
तुमने किसका इस्लाम नाम समझ किया? मैं कहता हूं पूरी उम्मत एक जगह जमा होके काबे के गिलाफे को पकड़ लो, कसम खुदा की दुआ कबूल नहीं होगी। वरना कितने कितने मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग इस उम्मत के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग इस उम्मत के मुअज़्ज़ज़ गिलाफे को पकड़ के इस कश्मीर के लिए दुआ मांग रहे, कबूल होता है? और कहाँ होगा? वहां पे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग गिलाफा पकड़ रहा है और यहाँ पे दिन चौक चौराहे पे ज़िना होता है, क्या अल्लाह देखेगा? बनी इस्राइल का वाक़ा सुना है ना, वो एक बुजुर्ग था ना, और दिन रात अल्लाह की इबादत करता था, दिन रात। वही क्वालिटी आज भी बची है। हताज वरना बातिल कहता कि कश्मीर में खाली दाढ़ी रखने वाले 5% है, बस इन 5% को बंद करो, बाकी खुद ब खुद हमारा है। हमें तुमसे तुम थजा दौड़ गया हताज, अल्लाह पाक करे पाना इंशाल्लाह ये तुम करो ऐसा, मगर तुम्हारी वजह से जो नेक लोग हैं ना ये फंसे जा रहे हैं। तुम्हारा क्या घर तो तुम आलम जवान हो, तो तुम आलम बुजुर्ग हो, तो तुम आलम कि हमें कश्मीर से इस्लाम को जनाजा उठाना है, यही चाहते हो क्या? अगर यही चाहते हो फिर तैयार रहो, क्योंकि बातिल पीठ पे पहुंच चुका है। अगर सोया हुआ है तो इस कौम का जवान सोया हुआ है, इस कौम का बेगैरत बाप सोया हुआ है, इस कौम की बेगैरत मां सोई हुई है, जिसने अपने बेटे की तरबियत को टेम्पोररी लिया। दबन वलहस क्या चुन पा रहा है ब्रोट कुन कर पाना यत कुन कत कर ब्रोट कुन सुकारी सु ब्रोट कुन कारी ये कबर कर आलो, वक्त नहीं मिलेगा। कसम खुदा की मौत अजल है, जब आएगा ना 1 सेकंड भी नहीं देगा। इससे पहले कि मौत आ जाए अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ के अल्लाह के दीन को लिज़िरो वाला दीन कुल्ली बना लो, बस मकसद बना लो। करने वाली जात हमसे पूछा जाएगा कि तेरे अंदर नीयत क्या थी, मेरे इस्लाम के खातिर तुम क्या चाहते थे। हमसे यही पूछा जाएगा, हमसे ये नहीं पूछेगा कि तूने किया कुछ, हमसे पूछेगा कि तेरे अंदर जज्बा किसका था। क्या तेरे अंदर जज्बा था ये कि हमारा जवान घर से निकलने से पहले 10 बार सोचता है कि आज मैं किस गली पे गुनाह करूंगा, ये प्लान बना के जाता है घर में। तो हम में और सहाबा में एक ही फर्क थी, हम में और सहाबा में एक ही फर्क थी, वो नेकी को तलाश करते थे, हम गुनाह को तलाश करते हैं। सहाबा अपने नबी के सुन्नत को पाने के लिए तरस रहे थे, और हम अपने नबी के सुन्नत को खत्म करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। मतलब क्या? सहाबा अपने नबी को कोई अमल करते देखते थे, उस अमल को अपनाने के लिए तरस रहे थे। क्या मतलब? एक बार एक सहाबी अल्लाह के नबी के खिदमत में था, खिदमत में मेरे नबी ने सर से अमामा हटा लिया। अमामा हटाने के बाद उसके सर के नीचे बीच में से देखिए लकीर है, मांग जिसको कहते हैं। सहाबी ने देखा, लेकिन ये जो सहाबी था इसके बाल ऐसे थे कि मांग निकलने की कोई गुंजाइश हो। डर गया, कहा कि मेरे पास कुछ ऐसा चीज है कि जिससे मैं मांग निकालूं कि मैंने नबी के सर में मांग देखी, हकीकतन इसमें कामयाबी होगी। मेरे नबी के पास मांग थी, ऐसा नहीं होगा कि मैं जीते जी अपने नबी के सर में मांग देखकर उस पर अमल न करूं। इस जवान को 1400 साल उलमा ने भी समझाया, वो दाढ़ी सुन्नत है, दाढ़ी ना, इसलिए बहाना। हम क्या ढूंढते हैं? बहाना कि हमें कैसा ऑप्शन मिले कि इस तरह हो ये सुन्नत यला इन क्या कर तलाश दौड़ थो मौलवी सब दौड़ के दौड़ जरूरी। इकबाल के पास दाढ़ी थी, इकबाल से दिल मुमनी इन छोड़ बहाना शर्म पे मज बहाना तलाश चलो इकबाल के पास कुर्ता पजामा तो इकबाल के पास था, तलाश मुझे डॉक्टर जाकिर नायक लागन तेल कुर्ता पजामा। ये इस सुन्नत को हटाने का बहाना ढूंढ रहा है। मैं कहता हूं अगर तुम्हें डॉक्टर जाकिर नाइक को ही फॉलो करना है कर ले, माशाल्लाह, लेकिन फॉलो हर एक रास्ते में कर। डॉक्टर जाकिर नाइक इस टाइम पूरे उम्मत मुस्लिमा की एक इमेज बनी हुई है, जो पता नहीं दीन की कितनी खिदमत कर रहा है। तू वैसा बन। चलो भाई अलहम तुझे याद है पत करे फॉलो डॉक्टर जाकिर नाइक। चलो भाई तजवीज़ साथ कुरान याद पत करे इकबाल फॉलो ना। एतन से आउल चूंट वजल है तपर गो चोप या पर आउ या तन गो वाला थू थू अतरन कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा हम हमेशा क्या ढूंढते हैं? हम सुन्नत को छोड़ने के बहाने ढूंढते हैं। इसीलिए अल्लाह ने हमें जलील होने के बहाने ढूंढ लिए। वरना मैं कहता हूं किसी मुशरिक माँ ने, किसी काफिर माँ ने, किसी यहूद नसरा की माँ ने आज तक कोई ऐसा बेटा जना नहीं है जो इस मुसलमान ईमान वाले के साथ आंखें मिलाकर आंखें बात करेगा। है नहीं इनमें जज्बा?
قسم خدا کی ان میں جذبہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان سنتوں پہ چلنے والے مسلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے. ہے نہیں ان میں جذبہ. یہ مسلمان نے اپنے دل سے اللہ کا خوف نکالا ہے. تب جا کے وچھ حظ فطرتی چیز اخ بیاد بھی معاف حظ. بنوک مجلس. اسلام کو نواجز سے پکڑنے کا حکم تھا. ماشاءاللہ یم قومن کر غلامی نواجز سے تھا. مبارک. ورنہ جس قوم جس بستی پہ میں قدم رکھتا ہوں نا, میں قسم خدا کی اللہ کی 10 بار شکر کرتا ہوں کہ میرا یہاں پہ رخ ہوا ہے. اگر پتہ لگو نا یہ سرزمین کون سے مائے کے لال جنے ہے, اگر پتہ چلے نا یہ اس سرزمین کو اللہ نے کتنی رحمتوں سے نوازا ہے, تو کرو مسجد مز پتہ کتھ یہ مکلیومت یہ گمز کت حظ یہ پشن. یم قومن مونو ڈنڈ ورائی مکلیمز کت ون توتہ تھوڑا بہت تمہ شعوری اور ام کھوتن ترٹن. یہ گوڈ جوان حظ آو مولوی صاحب زبردست مست وست زیوٹھ تلو ڈکھس تلو فون ترا یل تو ڈکھس وچھو آز مز سان. یہ مز بنان یور بس تھی بنو یت پارٹی یا مجلسا ون کت معذرت مجلس. یہ کیا مجلس یت کورک نام مجلس پوسٹرس لکھت بوڑ مجلس ون تھوس نام برونٛہہ کَنہِ اصلاحی. سا اصلاح گٔے نہٕ ییٚتہِ وٕنہِ کٲنٛسے. مےٚ وٕچھ آز ایوب صٲب اوس کران مےٚ باسان 7 ؤری ووت تٔمِس وٲتۍ آز 30-40 ؤری کران کنٹِنیوٗ پروگرام کنٹِنیوٗ. ییٚتہِ گوٚو نہٕ کانٛہہ اکھا ایوب صٲب نیُک مجلس منٛز کھڑا بہٕ تھاو دٲڑ وۄنۍ. ییٚتہِ بنوو کیٛاہ مزہ عملہِ خٲطرٕ گوٚو نہٕ تیار. کسی کے اندر جذبہ ہی نہیں ہے. مول گژھِ یورٕ تلے گوٚبرِ آز اوس واز خان زبردست تلے یُکنتھ کیٛاہ اوس. اچھا اگر وۄنۍ گژھِ نا أتھۍ دوران گژھِ نیٚچوٗ کوٚر باتھ روٗمس کُن گژھِ نا باتھ روٗمس کُن لۄکُٹ اوس شُر أمۍ لوگو کھڑا مول آو وٕچھ مٲلِس کیٛاہ چھُ وٕچھ تربیت کیٛاہ چھُ کران. تہٕ نیٚچوٗ بنیومُت چالاک أمۍ لوگہس کھڑہٕے مُتھٕر. یہِ بنیو چالاک أمۍ کوٚر کھڑٕے آز مُتھٕر. اچھا وۄنۍ اگرے مٲلۍ کٔڑۍ پلو نیبر وۄنۍ کوٚڑ نیٚچوٗ آو اورٕ کوٚڑُم بٔٹوٕ منٛز پونٛسہٕ کینٛہہ شیطان چالاک چھُ یہِ گوٚمُت. أمۍ کٔڑۍ پونٛسہٕ نیبر ہیٚچھنووُن تربیت تہِ أمِس باسیو بٔٹوٕ منٛز پونٛسہٕ کڑٕنۍ گٔے چالاکی. أمۍ لوگ تی کرُن گۄڈٕ پٮ۪ٹھے. تربیتس کیٛاہ چھُس دِوان دپان ہے مولوی صٲب تۄہہِ حظ کوٚروٕ زیادٕ سٹرکٹ. تل حظ تِم حظ ٲسۍ 1400 ؤری برونٛٹھ بِہِتھ کرُن پِشاب بسم اللہ کٔرِتھ کھیوٚن. تل حظ وٕنکٮ۪ن حظ چھُ رننگ فاسٹ زمانہ چھُ وٕنکٮ۪ن حظ کھوٚت زمانہٕ خبر کوٚت تُہۍ کیٛاہ کران تِمے کتھٕ. تل حظ ژٕ وَن کوٚت کھوٚت ماشاء اللہ. وۄنۍ ونکھ ژٕ تٔمِس مولوی صٲبس ییٚمۍ نہٕ بِچٲرۍ آسہِ اے بی سی ڈی چون پوٚرمُت ژٕ لگکھ تٔمِس انگریٖزی کرُن. تل حظ مےٚ وَن کوٚت کھوٚت. تل حظ کوٚت کھوٚت مےٚ وَن. سکاش ڈایریکٹرس ووٚنُم سکاش ڈایریکٹرس اللہ گواہ. تل حظ مےٚ وَن کوٚت کھوٚت. دوٚپُن ہے مےٚ اوس حظ تُہُنٛد ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ساینٹِسٹ اوس سٹیفن ہاکِن. تٔمۍ کوٚر رِسٲرٕچ کٔرٕن دوٚپُن ٲخٕر کار ووتُس بہٕ یتھ نٔتیٖجس پٮ۪ٹھ خۄداے چھُیی نہٕ. کیٛاہ ووٚنُن ٲخٕر کار ووتُس بہٕ یتھ دوٚپمَس ماشاء اللہ سُہ ووت ٲخٕر کار. تٔمِس چھُ وَنان کیٛاہ اینسٹاینس پتہٕ ییٚمِس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ دٮ۪ماغ اوس سُہ اوس کٔمِس سٹیفن ہاکِن. یُس ہسا پیرلایز اوس سُہ ساینٹِسٹ یِتھ پٲٹھۍ گردن کٔرِتھ. مےٚ دوٚپ سُہ ووت ٲخٕر کار ژٕ آسکھ تٔمۍ سُنٛدُے لِٹریچر پران. مےٚ دوٚپُس آز چھُ 2000 تِم ٲسۍ 2016 منٛز یہِ کتھ. آز چھُ 2022 کتہِ چھُ سٹیفن ہاکِن. اللہ وہی ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے. کوٚت ووت دُنیا. مےٚ دوٚپُس اچھا یُس زوٗنہِ پٮ۪ٹھ کھوٚت سُہ ووتھا تورٕ واپس کِنہٕ سُہ روٗد تٔتۍ. مےٚ دوٚپ دٔپۍ حظ روز تٔتۍ وٕچھاو سورُے دۄہ تٔتۍ. مےٚ دوٚپُس اچھا وۄنۍ چھُکھ ونان ژٕ دُنیا ووت خبر کوٚت یِم کٔرِو یِم پرٛٲنۍ عادت ترٲیِو. مےٚ دوٚپُس ژٕ کر زاوُکھ. دوٚپُن مےٚ حظ گٔے آز بہٕ چھُس 60-65 وُہُر. مےٚ دوٚپُس ژےٚ وٲتی 5 ؤری ٲسہٕ کِنی کھٮ۪وان وَتھ بدلاو. چھُنہٕ حظ حظ ییٚلہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس بدلاوُن دوٚپُن ہے وۄنۍ حظ گٔے عادت یِم گٔے پرٛٲنۍ چیٖز. ژےٚ ووتُے نا نستہٕ کِنۍ ہوا چٮ۪وان تل حظ بدلاو وَتھ. ہے نہ حظ عقلہِ چھُنہ کم از کم سونٛچُن حظ. اگر یہِ ونیو نا یِتھ پٲٹھۍ کتھ دوٚپُس تُہۍ گٔژھِو آسٕنۍ دپان ہر سوال کے سوال کا جواب ہوتا ہے. سوال کے سوال کا جواب ہوتا ہے. ییٚلہِ تُہۍ اورٕ کٔرِو نا کانٛہہ سوال یِم حظ لِبرل مایِنڈ چھُ وٕنکٮ۪ن پھٲلان پیٖکس پٮ۪ٹھ حظ پیٖکس پٮ۪ٹھ. وٕچھ حظ مِثال کے طور پر دپنو وٕنۍ حظ تل حظ مولوی صٲب زیادٕ مہٕ کر کینٛہہ. أسۍ چھِ کران کانٛہہ چیٖز تُہۍ کیٛازِ گنٛڈو یہِ دارِ سۭتۍ تُہۍ کیٛازِ گنٛڈو یہِ دستارس سۭتۍ. سُنت چھُنہ مانان چھُوا. تل حظ تُہۍ چھُوا مانان یقیٖنن بُزرگو تُہۍ چھُوا مانان سٲری نبی سے کوئی خوٗبصوٗرت تھا.
یہ کہاں کن زبان سے ونان تھی تو عشق نبی خالی زبان سے سمجھمت ہے حضرت اسود کا واقعہ سنا ہے اسود شادی کے لیے نکلا کو دراؤ بازار دراؤ سودا آننے کیا دراؤ عشق نبی سودا آننے دراؤ کس حضرت پوسٹ چندس خاندر سٹاک آننے گو یور گو اعلان انفرو خفافا وثقالا مال ہے مال نہیں ہے نکلو اللہ کے راستے میں حضرت اسود اسی ٹائم اپنے نکاح کو کینسل کر کے اس پورے پیسے کو تلوار خریدنے میں خرچ کرتا ہے تب تک واپس نہیں آتا ہے جب تک اپنے جسم کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا ہے کس کو نام اسلام کہا گیا ہے یہ من آیا نا سمجھی بچہ دیوان گمیت نہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مولوی دیوانے ہوئے ہیں نہیں یہ پاگل ہوئے ہیں اگر تو تیچو باسر یہ گمیت دیوانت تو اگر آپ کے حساب سے نبی کے سنتوں پہ چلنا دیوانگی ہے ہمیں یہ دیوانگی قبول ہے اگر آپ کے حساب سے جو بول سمجھنے والے ہیں میں ہر کسی کو نہیں کہتا ہوں اگر تہندی حساب دور تھون گئی یہ گئی کیا بنیاد پرستی الحمدللہ ہمیں بنیاد پرستی میں فخر ہے اگر آپ کے حساب سے نبی کے سنتوں پہ چلنا شدت پسندی ہے ہمیں شدت پسندی قبول ہے کیونکہ ہم نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم جئیں گے تو تیرے عاشق بن کے جئیں گے اگر مریں گے تو تیرے دیوانے بن کے مریں گے ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہمیں دنیا سے کوئی غرض نہیں بس اگر ہمیں ہے مطلب تو ہمیں اللہ کی رضا سے مطلب ہے کیونکہ دنیا تو 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری ہٹاز کاس کٹ 20 وری 30 وری 40 وری آخر چھنا مارن آخر کمس ہٹاز بشس دپن تو جس نبی کی تم یہاں پہ بغاوت کرتے 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 مر جاؤ گے کل اگر شفاعت کا پیالہ دے گا وہ بھی وہی نبی ہوگا اگر کل قیامت کے دن کسی کے ہاتھوں تمہیں شفاعت ملے گی تو وہ میرا نبی ہے اگر تمہیں کل کو کسی اس نار جہنم کے آگ سے بچانے والا ملے گا تو وہ میرا دنیا میں بھی تمہارے لیے رویا آخرت میں بھی ہمارے لیے روئے گا کس نبی کو بلا رہے ہو کن چند پیسوں کے لیے تم نے سوچا کہ میں اس انگریز کو راضی کروں گا تو میرا دنیا بن جائے گا قسم خدا کی دنیا بھی تیری ذلیل ہو جائے گی آخرت بھی تیری ذلیل ہو جائے گی اگر تمہیں دنیا کو عزت والا بنانا ہے اور آخرت کو عزت والا بنانا ہے اپنے نبی کو راضی کرنا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے قسم خدا کی صحابہ کی لائن کے طریقے پہ آ کے میرے نبی کے طریقوں کو اپنا لو جیسا میرے نبی نے کہا ویسا عمر نے کیا جیسا میرے نبی نے کہا ویسا ابو بکر نے کیا جیسا میرے نبی نے کہا ویسا فاروق اعظم نے کیا وہ فاروق اعظم ورنہ کسی یونیورسٹی کا پاس آؤٹ نہیں تھا کسی ڈگری کا ہولڈر نہیں تھا پی ایچ ڈی اسکالر تو نہیں تھا ایم ایس سی والا تو نہیں تھا عقل دنگ ہو جاتی ہے جس کو گائے سنبھالنی نہیں آتی تھی اس نے آدھی دنیا کو کیسے سنبھالا جس کو اپنے گھر میں ایک باپ ہینڈل کرنا نہیں آتا تھا اس نے بوڑھی اماں کو کیسے سنبھال لیا جس کو رات تو دن میں چلنا نہیں آتا تھا وہ راتوں کو گشت کرنے والا کیسے بنا اور جس کو ایک اپنی بہن قابو کرنی نہیں آئی بہن نے اس کو تھپڑ مارا کس کو عمر فاروق کو خطاب کے بیٹے کو بہن نے تھپڑ مارا ایک بہن بھی اسے قابو نہیں ہوئی اور کیسرا و کسرا کے تختوں کو اپنے جوتوں تل رون ڈالا وہ عمر تھا ایم ایس سی والا تھا پی ایچ ڈی والا تھا کیا اس کے پاس ٹیکنالوجی تھا بس اس کے دل کے اندر خوف خدا تھا طریقہ میرے محمد کا تھا جس کے پاس یہ 2 چیزیں مل گئی نا قسم خدا کی وہ دنیا میں بھی عزت والا ہے موت کے وقت بھی عزت والا ہے اور قیامت تک عزت والا ہوگا یہ اس بات کی گارنٹی ہے ورنہ حبش سے آنے والا بلال رنگ کا کالا کوٹا تھا رنگ کا اس کے پاس پراپرٹی بھی نہیں اس کے پاس پیسہ بھی کچھ نہیں تھا بس میرے نبی کے دامن کو پکڑ لیا میرے نبی نے اپنی مسجد کا مؤذن بنا دیا
اور اتنا ہی نہیں، جب میرے نبی عرش پہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، بلال سے کہا بلال جب تو فرش پہ چلتا ہے تیری آواز عرش سے آتی ہے۔ کیا بلال نے کیا؟ کچھ بھی تو نہیں کیا۔ ان کے پاس کوئی الگ قرآن تھا؟ تمہارے سے الگ قرآن نہ، ان کے پاس کوئی اسلام نیا تھا، ان کے پاس کچھ عجیب چیزیں تھی، ان کے پاس بھی قسم خدا کی یہی قرآن تھا، ان کے پاس بھی یہی نماز تھی، ان کے پاس بھی یہی کرتا پاجامہ تھا، ان کے سر کے اوپر بھی یہی پگڑی تھی، ان کے چہرے پہ بھی یہی داڑھی تھی۔ قسم خدا کی جیسا میرے نبی نے کہا خالی ویسا کرتے گئے۔ سراغ کو میرے نبی نے کہا او سراغ کیوں پریشان ہوتا ہے، کیوں غمزدہ ہوتا ہے؟ خوف نہ کھا، کیسا وہ کسرا سے نہ ڈر، ان سے نہ ڈر، میں دیکھ رہا ہوں قسم خدا کی کیسر و کسرا کے سونے کے کڑے تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ جب کیسر و کسرا کو فاروق اعظم نے فتح کیا، یہی سراغ وہاں پہ آیا اور وہ کڑے پہن لیے، سونے کے کڑے۔ یہ قسم خدا کی یہ سب سے ڈرپوک زیادہ ہوتا ہے یہ کفر۔ اگر ایمان ہوگا نا دل میں، یہ سب سے بڑی ایمان، یہ سب سے بڑا آپ کے پاس ہمت ہتھیار ہوتا ہے۔ مگر اگر آپ کے دل میں حقیقی ایمان ہے، اگر آپ نے یہ مان لیا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی کرنے والی ذات نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ قیامت تک ہوگا، کرنے والی ذات اللہ ہے، اس بات کو دل میں جمانا ہے۔ اگر اسباب نظر آوے تب بھی اس بات کو جمانا ہے، اگر اسباب نظر نہ آوے تب بھی اس بات کو دل میں جمانا ہے۔ اور یہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں اگر تمہیں پتا چلے کہ میں کس کے سامنے جھکتا ہوں، قسم خدا کی تیرے سامنے اللہ پوری دنیا کو جھکا دے گا۔ اگر یہ ہم پتا تیروں بکمس نچو جھکن، ہمارا سجدہ، ہمارا سر سجدے میں ہوتا ہے، پتہ نہیں خیالات کہاں کہاں ہوتے ہیں۔ ورنہ ہو شیر خدا علی المرتضیٰ یل سو سجدس پہ وسان تم نٹ وتھان نٹ دپان بہ اللہ پاکس قدمن تل آسان۔ یہ اس ایمان کا تقاضا ہے، قسم خدا کی اس ایمان کو دل میں بسا لو۔ حدیث میں نے بیان کر لی، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ ایک مومن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ قید خانہ۔ قید خانے سے مطلب کیا؟ یہاں پہ جب کوئی بندہ جیل میں جاتا ہے تم سن چلن تب یہ پٹھ ونیاس حکومت نیچ پیون، تو ہمارے اوپر حکومت، ہم نے اگر مانا ہے اپنے آپ کو، ہم نے کس کا غلام مانا ہے؟ اللہ کو مانتے ہو نا سب؟ وہ مانتے ہو سب؟ تو ذرا زور سے بول مانتے ہو؟ وہ ہمارا مالک خالق کون؟ اللہ ہے۔ ہم نے سارا اپنا کس کو مانا ہے؟ اللہ کو۔ دینے والی ذات کون ہے؟ وہ کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ دنیا کا نظام چلانے والی ذات کون ہے؟ وہ دنیا میں ہم مسلمانوں کو عزت دینے والی ذات کون ہے؟ اگر مانتے ہو تو میں کہتا ہوں جس نے اپنے آپ کو اس اللہ کے حوالے کر لیا ہے، اس کا مطلب وہ اس کا غلام بن گیا، وہ اللہ ہمارا جیلر بن گیا، ہم اس کے قیدی بن گئے۔ اس کا مطلب جیسا جیلر بولے گا ویسا قیدی کو کرنا ہے۔ جیسا جیلر کون ہمارا؟ اللہ، ہم اللہ کے قیدی ہے، تو جیسا اللہ کا شریعت بولے گا ویسا کرنا ہے۔ ویسا اگر ویسا کریں گے ان قریب اللہ ہمیں ایسی زندگی دے گا جس کو ہم کہتے ہیں من چاہے زندگی۔ اگر دنیا میں تم نے من چاہے اپنے من کے حساب سے زندگی بسر کر لی، قسم خدا کی وہاں پہ تباہی ہوگی۔ یہاں پہ اپنے آپ کو اگر آپ نے اللہ کے حوالے کر لیا، اللہ نے بولا نماز پڑھو، نماز پڑھنی ہے، اللہ نے بولا زکات دے دو، زکات دینا ہے، اللہ نے بولا حرام سے بچو، حرام سے بچو۔ ونکس امت من یم حال ہے، یم حال کو انفسکو ونم نا نماز گھس ین پڑھنا، ترہز زکات گھس یون دینا، وقتس پر گھس روزہ یی تھاونہ، حج گھس یون کرنا۔ مگر یہاں کا مولوی صاحب داڑھی کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، چلا لگانے والا، 4 مہینے لگانے والا، مدرسے میں پڑھنے والا ہو، سود کی گاڑی لیتا ہے، قربان دپان ملحظ اتھ کیا والو نکھہ، یہ نظام ونکن یہ چلان۔ أکس سود چہ رۄپیہِ پٮ۪ٹھ أکس سودٕچ رۄپے أکس ماجہِ سۭتۍ کرُن 6 لٹہِ زنا، اکھ سودٕچ رۄپے ماجہِ کڑی کانٛہہ لیکھ سُہ چھُنہٕ گژھان برداشت۔ تو خود اپنے ہاتھوں سے ماں پہ زنا کی تہمت لگا رہا ہے اور بیٚیہِ چھُ ونان ولحظ میٲنۍ موج چھِ ساروی کھۄتہٕ پاک۔ اکھ رۄپے ییٚمِس لچھو منٛزٕے سود آسہِ، دپان ولحظ چلنٕے چھُنہٕ مولوی صٲب، کیازِ چلہِ نہٕ؟ نہ چلہِ کیازِ نہٕ؟ ان کو چلانے والے کون؟ ہم ہیں نا، چل کیازِ نہٕ؟
बर्दाश्त अल्लाह, मैं कहता हूँ, हम कहते हैं अपने आप को ईमान वाले, अल्लाह का कुरान कहता है, हाफिज साहब मौजूद है, हाफिज साहब से कहो अल्लाह का कुरान क्या कहता है, मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु उलाइका हुमुल काफिरून, है मौलवी साहब, मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु उलाइका हुमुल काफिरून, जिसने अल्लाह के उतारी हुई शरीयत के हिसाब से अपनी जिंदगी बसर नहीं की वो काफिर है। अल्लाह का कुरान कहता है जिसने अल्लाह के उतारी शरीयत, अल्लाह ने बोला कि सूद का पैसा हराम है, लानत है, और मुसलमान को बोला चली ना वरई किया, और अल्लाह कहता है तुम काफिर हो। इतना ही नहीं, तुमने जालिम किसको कहा, मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, दपन जिसने अल्लाह के उतारी हुई शरीयत के हिसाब से जिंदगी बसर नहीं की वही तो सबसे बड़ा जालिम है। तो सोनू जालिम, उनका तो गिला नहीं था, हमें औरों से कोई गिला, उनका काम ही यही है, हमें तो उनसे गिला है जो अपने थे, हम औरों क्या करें, हमें तो उनसे कोई गिला ही नहीं है, हमारी किश्ती तो अपनों ने डुबा दी है। ऐसे पानी के भी बुत फिर मोरा काफिर बोलता कश्मीर में 5% मुसलमान है, ये हम पे तोहमत है ना, दपन छुम हदास बोली सब चाहिए 6 मस चाहिए 6 दौर, तेरे लिए नबी आया था, बाकी किसी के लिए नबी नहीं आया था। और कहते हैं कि तो मुसलमान क्या किसी कामयाब, तुम्हें तो अपने नबी की सूरत पसंद नहीं है तो क्या कामयाब जाओगे। दपन जिसको अपने नबी हम जो पढ़ते हैं, दपन हमें भी उस जैसा खूबसूरत कोई नजर नहीं आता था। काफिर कहते हैं, काफिर मुझे मेरे आंखों के सामने कहते हैं, जब हमने मुताला किया, पॉपुलर को मुताला हदीस पर लिखना, हमारे घर में बुखारी पड़ी है, अलमारी में पड़ी है, हमारे घर में कुरान पढ़ा है, अलमारी में पड़ा है, ये खाली दो बाबू मर तमें दो अनु खत्म वालित, ये तो खत्म खतर अत वन इकबालन दोपन जिस कुरान ने मुर्दों को जिंदगी बख्शी है, वो आज के मुसलमान ने उस कुरान को मुर्दे के रुख निकालने के लिए इस्तेमाल किया है। ये कुरान मुर्दन दिसाव क्या रूह जिंदगी डिजाइन मुसलमानों को सुई कुरान इस्तेमाल कम खतर रूह कड़ने खतर यथ कौमस गस उल्टा ये गस। काफिर हमसे कहता है कि हमने आपके मोहम्मद अरबी की पॉपुलेट पढ़ी, हम भी उसके दीवानी हो गए, और आज के जवान को अपने नबी की सूरत ही पसंद नहीं आती है। और अपने शीशे के सामने अपने आप को खड़ा करके पहले गया शियो पत गो रोशन पत गो मोशन पता ही विलाक गो तो होती है नचन कमरस मत मोल दपान तुम मे बनिमुत हीरो लड़कह यह बन इंजीनियर वक्त अत यह बन इंजीनियर यह वक्त डाको मोल रात गिन वुडनस तल ड्रीम 11 नीचो दपान हज गोस सजरा पत करो तोब 1 करोड़ जरी पत करो तोब योताम तम मोल कुनो जमीन त्राक तो वन आव 1 करोड़ समझी आव कौम ड्रीम 11 क्या गो पोड़ ज्यादा तमिस बैकग्राउंड अस वो फल जून तो वल हज यम सात भगवत सेठ तो अरहन जैनन खुश ना ड्रीम 11 2008 मज गई लॉन्च मौजू आवन वो वो क्या तावन वह प्रत कुछ ड्रीम 11 हर कुछ शाय अत तबलीग वाले नेचू सोजान तबलीग मालिस अमे खातर तबलीग ताकि अमिस मिल टाइम वाक़ सीरियसली तबलीग वालिस गई 2 लाख रुपये अकाउंट मज गो सो तब गिंदन करन कुन फसकुम अहलिकुम नारा वन तो बो ना तबलीगस खिलाफ वन ब्या पत हम तबलीग को अपनी जान मानते हैं क्या उम्मतस मज अगर हिदायत फॉलो वन कम स मगर तथ तबलीगस गई ना वो कोर ना रेस्ट्रिक्ट कु अनफुसकुमस पे अगर यमो कर आयत मज कस इनक्लूड लियुजरा वाला दीन कुल लियुजरा वाला दीन हम कि हमें इस दीन को हर एक चप्पे पे नाफिज करना है। ये मोन कु अनफुसकुम नजरे झुका के चलो ये मुसलमान सारी थे नजर बोन कौन हर कुन कुछ थे काफिर ना अकिस ना हर कुन कल थवन अल सारी थे मुसलमान बोन कौन हर कुन कुछ थे। ये कमाल नहीं है तुम मस्जिद में बैठ के अपनी आंखों की हिफाजत करो, ये कमाल नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी कर सकता है। कमाल ये है कि तुम बाजार में अपनी आंखों की हिफाजत करो। अपने उमर बिन अब्दुल अजीज जब बाजार से चलते थे ना, वक्त का खलीफा था, ये तो बाज में पकन पता कौन से मस्तूरात कौन सी बच्ची उसने बेपर्द, वो शहवत की नजरों से नहीं देखता था, वो हया वाली आंखों से देखता था, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। ये गौर महरमन वो ना आंसू क्यों टपक रहे हैं,
دوٚپنَس مجھے برداشت نہیں ہے، کل فاطمہ تجھے اپنی جنت سے نکالے گی. جس فاطمہ کا جسم 4 مردوں کے سوا، ماں، 2 بیٹے اور خاوند کے، باپ، خاوند اور 2 بیٹوں کے سوا اس کا جسم کسی نے نہیں دیکھا، وہ فاطمہ تمہیں کل کیا بولے گی؟ بس اس بات کا پرواہ ہے. اسی ٹائم اس خاتون نے کلمہ پڑھا اور پکی بن گئی. اور آج کا ہمارے اسکول کا پروفیسر کہتا ہے پردہ کمپلسری نہیں ہے. میں نے کہا نا، باطل پوری اس محنت پہ لگا ہوا ہے کہ اس قوم کی بیٹی کو نیلام کر دو، اس کے سر سے دوپٹہ ہٹا لو. اور بدقسمتی چھِ ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد زِ مول گوٚو تیار والنہٕ خٲطرٕ. اَسہِ تہِ اوس کُنہِ منٛز ذہن یِم کَرِ کینٛہہ تہِ، مگر مول گوٚو تیار. ہو قسم خدا کی میں آپ کو سمجھانے والا ہوں، لیکن کیسے سمجھاؤں؟ اگر مارکیٹ میں ایسے انجیکشن بنتے تو میں تمہارے اندر بھرتا. اب تمہیں بولی سمجھ نہیں آتی ہے. میں کہتا ہوں اگر پردے میں حیات نہ ہوتی، اگر پردے میں عزت نہ ہوتا، اور 1400 سال کو بلا دو، چلو بلا دو، 1400 سال سے ہسٹری چلی آئی. وہ ہندوستان میں ایک لڑکی اٹھی جس کا نام مسکان، تاریخ نے سنہرے الفاظ سے لکھا. وہ مسکان نے خالی پردے کے ساتھ تکبیر کا نعرہ لگایا. پوری دنیا نے اس مسلمان بچی کو، اس قوم کی بچی کو، اس جوان کے جذبے کو سلام کیا کہ واہ مسکان، تیری جان، تیری جان، تیری جان، تو نے اسلام کی شان کو بڑھایا، تو نے اسلام کی پہچان کو بڑھایا. اگر پردے میں عزت نہ ہوتا، اگر پردے میں جان نہ ہوتی تو اردوغان جیسا لیڈر کیوں اس مسکان کو سلام بھیجتا؟ آج تک دیکھا ہے کسی لڑکی کو، گیا لڑکی 5 سے چھسنا، خالی میرے ایک نبی کی سنت عائشہ کی ایک طریقے کو زندہ کر لیا، پردہ ترونا یل، پوری دنیا اس کی دیوانی ہو گئی. تو اگر سنت پہچان نہیں ہے تو یہ دنیا کی دیوانی ہوئی تھی، یہ تو دنیا کا بس دیوان تیل. اگر پردس منز نیکی ایسا کیا، اگر پرد قوم سنت ایسا نہیں کیا، چلو تو ونو عائشہ وہ زمانہ وہی تھا. آج کے زمانے میں بھی مسکان نے کر کے دکھایا نا، تو کیوں نہیں عجیب، یہ غلط ماحول. وہ وہاں رہ کے کرتی ہے جہاں پہ پردے پہ بیان آ رہی ہے. اور بدقسمتی سے کشمیر میں بیٹی کے پاس آج سرٹیفکیٹ ہے، کل تک یہ بھی بات چینج ہو جائے گا، لیکن آج اس کے پاس وقت ہے پردہ کرنے کا، لیکن آج بھی نہیں کر رہی ہے تو کل کہاں کرے گی؟ اس سے پہلے کہ باطل تمہارے سر سے پردہ ہٹا لے، اپنے سر کو پردے سے ڈھک لو. اس سے پہلے کہ اس جوان کے چہرے سے داڑھی کو ہٹایا جائے. ہاں کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، تم سنت پہ عمل کرنا چاہو گے لیکن کر نہیں سکو گے. تم دین پہ چلنا چاہو گے لیکن یہ تو بحث یہ ٹرمینالوجی، یہ اوپر سے فیصلے آتے ہیں. یہ تو بس یہ باطل کوئی اپنے دربار میں کرتا ہے، نہ نہ، یہ اوپر سے فیصلے آتے ہیں. جب قوم روگردان ہوتا ہے نا، یہ مانن تو پھر اللہ اوپر سے کسی کو ذریعہ بنا کے ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں. ورنہ میں نے بولا ان میں اتنی جرات نہیں ہے کہ ہم پہ مسلط ہو جائے. ان قریب ایسا وقت ہے یہ تو لگیا مول پنہ بچی پردہ کرو مگر ہیکس نہ کرت پت، کیونکہ تمے آسن پالسی چلان نبر کن. اخ جوان دپیا بہ پک دینس پہ مگر ہیک نہ پکت، کیس پالسی ہے تپوری. اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ تمہارے چہرے سے داڑھی کو ہٹایا جائے گا، تمہارے سر سے امامے کو ہٹایا جائے گا، اس کو قبول کر لو کہ ہم مرنا قبول کریں گے لیکن اپنے چہرے سے داڑھی ہٹائیں گے. وعدہ کر لو، قسم خدا کی کہہ دو، ہم نبی کے دیوانے ہیں، دیوانے رہیں گے، قیامت تک رہیں گے. وعدہ کر لو ہم صحابہ کے دیوانے ہیں، دیوانے رہیں گے، قیامت تک رہیں گے. اور وعدہ کر لو ہم اولیاء کرام کے دیوانے ہیں، ہم ان کے تلوے چاٹنے کے لیے مجبور ہیں، ہم ان کے دیوانے ہیں، ہم ان کے عاشق ہیں، ہم قیامت تک ان کے دیوانے عاشق رہیں گے. اور وعدہ کر لو اے اللہ ہم تیرے، تو ہمارا بن جا، ہمارا واسطہ دنیا سے نہیں ہے، بس تیری رضا ہماری مقصد ہے، ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے. اور وعدہ کر لو اے نبی ہم تیرے ہیں، تو ہمارا بن جا، ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، دنیا سے ہمیں کوئی مقصد نہیں ہے، تو راضی ہو جا، ہمارے لیے وہی کافی ہے. وعدہ کر لو اگر نبی کے پیچھے چلنا دیوانگی ہے تو ہمیں دیوانگی قبول ہے. ہم نبی کے دیوانے تھے، دیوانے ہیں، دیوانے رہیں گے. ہم صحابہ کے دیوانے ہیں، دیوانے تھے، دیوانے رہیں گے. ہم ابو بکر کے دیوانے تھے، دیوانے ہیں، دیوانے رہیں گے. ہم فاروق اعظم
के दीवाने थे, कसम खुदा की दीवाना हूँ, कसम खुदा की कयामत तक दीवाना रहूंगा। और अगर ये दीवानगी आपको पागलपंती लगती है, मैं पागल ही सही तुम्हारी नजर में, तुम जो बोलो ये मौलवी पागल हुए हैं, ये मौलवी दीवाने हुए हैं, हमें पागल भी बर्दाश्त, हमें दीवाने भी बर्दाश्त। कसम खुदा की अबू बकर का दामन नहीं छोड़ेंगे, कसम खुदा की फारूक आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, कसम खुदा के उस्मान गनी जैसा हया अपनी आंखों से नहीं हटाएंगे। हमें फख्र है इस गुलामी में, हमें फख्र है इस दीवानगी में, हमें फख्र है इस आशिकी में, हमें फख्र है सहाबा के दीवाने बन के जीना, क्योंकि हमारे पास नेमत यही है। जो अबू बकर को अल्लाह ने कहा कि अबू बकर मैं तुझसे राजी, क्या तुम मुझसे राजी, इससे बड़ा कोई बशर आ सकता है? जिसको मेरे नबी ने कहा लाउ काना बादी नबी लकाना, उससे बड़ा कोई आ सकता है? जिसको मेरे अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान तुझसे तो अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं, उस जैसा हया वाला कोई मिलेगा? जिसको मेरे अल्लाह के नबी ने कहा तू तो शेर खुदा है, उस जैसा बहादुर कोई आएगा? और पूरे उम्मत के बेटियों की अगर माँ है, हम जवानों की अगर माँ है, अम्मा आयशा है, उससे कोई पाक तैयबा ताहिरा मिल सकती है। और फातिमा तो जहरा से बढ़कर कोई बेटी मिल सकती है। अगर बेटी को तरबियत करनी है तो फातिमा जैसा सीरत को पढ़ लो। बस एक गुजारिश आखिरी करता हूं, मैंने कहा इस दुनिया को कहा गया था, ये किसके लिए? मोमिन के लिए। कैद खाने का मतलब हमने किसको जेलर माना? अल्लाह को। तो जैसा अल्लाह बोलेगा वैसी जिंदगी बसर करेंगे, ताकि आने वाला कल हमारे लिए राहत बनेगा। हाँ, काफिरों के लिए इसको कहा गया था जन्नत। जन्नत मतलब को फ्रीडम, यानी कि वो जो चाहेंगे वो करेंगे, वो चरस पिएंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि उनका मकसद है कि हमारी ज़िंदगी दुनिया वाली ज़िंदगी है, इसके बाद हमारा खात्मा है। लेकिन इस मोमिन को कहा गया था ये ज़िंदगी तो तेरे लिए इम्तिहान गाह है, असल ज़िंदगी तो मरने के बाद है। हमारे लिए असल ज़िंदगी इसके बाद है, यही फ़र्क है। उनकी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म और हमारी ज़िंदगी यहाँ के बाद शुरू। तो उस ज़िंदगी के लिए तैयार करो जो ख़त्म नहीं होने वाली है, जहाँ पे तुम्हें अबू बकर सिद्दीक जैसे रहबर मिलेंगे, जिनके लिए हम तरस रहे थे वो हमारे वहाँ पे हमसाया होंगे। जहाँ पे तुम्हें मेरे नबी जैसा रहबर मिलेगा, जिसको देखने के लिए सहाबा तरस रहे थे, उसकी ज़ियारत कल होगी। और जहाँ पे तुम्हें अपना अल्लाह जिसके लिए पूरी ज़िंदगी 60 साल 20 साल जिए, वो अल्लाह तुम्हें कल मुलाकात देगा। मैं कहता हूँ ना, जिन जिन जवानों ने अल्लाह के नबी की ज़ियारत की है उनसे पूछो अल्लाह का नबी कैसा है। छोड़ दो, एक बार तहज्जुद में उठ के, माह रमज़ान आने वाला है, गनीमत वाला महीना है, मगफिरत वाला महीना है, रहमत वाला महीना है। रातों को एक बार उठ के अल्लाह के 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, चौथे दिन अल्लाह के यहाँ पे दुआ करो कि अल्लाह मुझे मेरे नबी से मिला दे। फिर देखो, तुमने अपने ज़िंदगी का रुख ना बदल दिया, मेरा क्या, कुरान ही बदल देना। जिन्होंने देखा ना, कसम खुदा की उन्होंने जीने को ही बोल दिया। चेहरा ही ऐसा था, ज़ियारत ही ऐसी है। मांगो अल्लाह से, मांगो। ये मांगने वाली चीज़ है, ये बिन मांगे नहीं मिलती है, ये मांगने से मिलती है। ऐसा मांगोस खाली पोंस क्या गोंछा करने, ऐसा मांगोस खाली ऐस दि कूड़ सह नीटस क्वालिफाई, तमिस क्या करुन? नीट कर तमिस सुबह छकन फजरस पे शैतान मुथर, शामन मुथर, सह क्या नीट कर क्वालिफाई? सह कर पोंस को कायस तो होपस में ज़ाय 45 सास। जो अल्लाह के नबी पे सीरत पे नहीं चलेगा वो क्या कामयाब हो जाएगा? यम लड़के तिम नेरान ना, मैं गया कत मुश्ती तेल गो सोजोक, यम लड़के तिम नेरान ना, पढ़ा क्या आ रहा हूँ हर जगह, बहन कॉन्सेंटर मुश्किल पढ़ने तो बहन हम तुम देवान गुमुत तो ब्रोह खड़ा तो बस शायद यम कूड़ द्राय घर ते पढ़ान शायद ना पर्दे वाली क्यों ना हो 24 घंटे पर्दा करने वाली क्यों ना हो, कसम खुदा की उस माहौल में रहकर वो सुन्नत को भूल जाती है। अतः ये 1400 लड़के 1500 लड़के आसन कर रोगरदानी, म्यूजिक चलान, गेवन चलान, मास्टर वन हता फ्रीडम पे गुजर जिंदगी, हंसी मजाक जिंदगी हूं हिस्से, यम दिवान तरबियत, तत वन कूड़ दपान तो मे योत दीन तेल। अतः तुम त्रोहिन दपान एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। ये 1400 गंदे आसन तक नीयत हो नहीं सकता, यह तुम खाल तो महाल तो जुनून
یہ باسان مالس شاید نہ مین کوڑ کرنے کی حتیٰ یہ فطرتی اخ ضرورت اخ فطرتی ضرورت یہ جسمچ اخ ضرورت نیڈ اخ یہ دب گھو مشائقن نش کس تہ بزرگس نش میں نا ناو کی تمس ون حضرت مے نظر وتان غلط مے وتان نظر ثہ کیا ونان روز تھو کیا تھو روز تھو یا کر تسبیح یا کر تسبیح یا کر کیا معمولات مین بہ دمے یم کر اتو پیر صوبہ میرا نبی ہے نا میرا نبی اس سے کوئی پاک ہو سکتا ہے تم سے کو بوڑھ یہ نیک کہاں ہے دنیا میں میرا نبی بازار سے چلا بازار میں ایک لڑکی ایک خاتون کی طرف نظر پڑ گئی شہوت گئی نبی اس پود واپس موڑ پھر واپس گھر آؤ حفصہ سے اس شہوت کو پورا کیا آج میں نے ایسی خاتون کو دیکھا میں اپنے کنٹرول کریت تو اپنی گھر میں بیوی کے ساتھ وہ پوری کر لی یہ اللہ پاک کا قانون بنامت یہ نبی وہ نبی تھا وہ نبی تھا یہ اس قوم کو سبق دینا تھا کہ اس کے بغیر راستہ 24 سال کے بعد جوان کا راستہ تسبیح تحلیلات اور روزہ ورنہ میرا نبی روزہ نہیں رکھ سکتا تھا وہ نبی تھا تو کب کرو دین میں ترہ سمجھی تسبیح کا نام دین ہے اور نظریں جھکا کے چلنے کا نام دین ہے یہ کھلواڑ ہے قسم خدا کی یہ رہبانیت ہے جو چیز یس اللہ پاکن فطرتی بنو شریعتن کیا مرتا ہو رج کوٹائی ماج امس ماج گو ونی نیچو شتوہر دپن ونی چھ لکٹے شُر یہ شُر تہ بغیر تس کھان ون تہ چمچس من بتہ انگریزوں لوگمت اتو چاہو ہے حضرت علی نے 14-15 سال کی عمر میں شادی کی فاطمہ نے 14 سال کی عمر میں شادی کی عائشہ کا نکاح کب ہوا یہ چکا مالس میں 2-3 وُہر نکاح ون نکوک رسم کب گۄڈٕ گژھِ دِیُن PhD مۄکلٲیِم سُہ 18 ؤری وۄنۍ گژھِ بَرُن یہِ 4th کلاس گۄڈٕ فارما وارما 2-4 ییٚلہِ 4مہِ چانسہٕ باسہِ مٲلِس وۄنۍ گٔے تسلیہ پتہٕ دِیَس دُکان ترٲیِتھ پتہٕ کَرٮ۪س خانٛدر تۄہہِ بانٛٹ بنوو یہِ اُمت تۄہہِ دیٖنس بنوو کھلواڑ دپان أسۍ گژھِ بنٕنۍ نیک کِتھ پٲٹھۍ بنو نیک تمہارے بازار میں چلنے نظریں خراب اٹھتے تو خراب اٹھتے بیٹھتے تو خراب بیٹھتے بچی پڑھن غٲر معلومن سۭتۍ دپان ہے أمِس گوٚژھ گژھُن کیٛاہ غلطی گژھِ نہٕ گژھٕنۍ کینٛہہ یہِ شہوت أنٛدرٕ پٲدٕ گژھان اتھ کیا کرنے یِم چیز بہرحال وقت گوٚو ژیر بے ادبی معاف اللہ پاک دِنۍ ونہٕ موضوع کھۄتہٕ عمل کرنُک توفیٖق دعا چھا کرُن